بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دا شو. صاحب یقیناً بات کریں گے سہیل وڑیچ نے جو کالم لکھا ہے عاصم منیر سے ملاقات کے بعد، لیکن اس سے پہلے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو میں نے کل بھی شروع میں کیا تھا کہ کے پی میں جو قیامت برپا ہوئی ہے، جو سیلاب آیا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید اس سے بڑا بدترین سیلاب نہیں آیا. اب تک 400 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں. لیکن آج میں دیکھ رہا تھا کہ بہت کم دوستوں نے اس پہ ویلاگ کیا. کل حادثہ ہوا ہے، آپ آج بھول گئے. یہ کتنی بڑی بے رحمی ہے. کل حادثہ ہوا ہے، ابھی وہاں جنازے اٹھ رہے ہیں، باڈیز تلاش کی جا رہی ہیں، اور ہم بھول گئے. ہاں، سیاست اہم ہے، اس کو ضرور ہم بھی ڈسکس کرتے ہیں ابھی، لیکن پہلے اس کا تو ماتم کر لیں، اس کا نوحہ تو پڑھ لو. آپ کو پتہ ہے بنیر میں ایک اسکول جس میں 150 بچے تھے، وہ سب کچھ بہا کے سیلاب لے گیا. اسکول بھی، بچے بھی. تلاش جاری ہے. پہاڑ جو ہیں 3 منزلہ عمارتیں مضبوط تھیں، وہ بھی ایسے بہہ گئی. لوگ کتنے خوفزدہ ہیں، کتنے پریشان ہیں. ان کے گھر، ان کی فصلیں، ان کا اسکول، سب کچھ ختم ہو گیا. ان کی زندگی بدل گئی. اور کہا گیا کہ 50 کروڑ روپے کی امداد دی جائے گی. اربوں کا نقصان ہوا ہے، خربوں کا نقصان. 50 کروڑ کی کیا اہمیت ہے؟ فوج کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ ہم اپنے 1 دن کا راشن اور 1 دن کی تنخواہ بھی دیں گے. اچھا، ابھی ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ صاحب فوج نہیں آئے. فائق صاحب جھوٹ. فوج کے جوان وہاں کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لوگوں کی جان بچا رہے ہیں. ہم جرنیلوں سے وہ کرتے ہیں فائٹ، جو ذمہ دار ہوتے ہیں کرپشن کے، جو کرپٹ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے حکومت کرتے ہیں، وہ ہمارا ٹارگیٹ ہوتے ہیں، فوج نہیں. میں اکثر آپ سے کہتا ہوں، اور لوگ مجھ سے کہتے ہیں یار آپ وہ سب ہوئی ایک جیسے ہیں اور آپ ان کو ایک ہی سمجھیں. نہیں، کیسے ایک سمجھیں؟ یہ جوان جو آج وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور مدد کر رہے ہیں، تم کیسے اس کو ڈینائی کر سکتے ہو؟ یہ انصاف ہوگا؟ نہیں. فوج کے جوان وہاں کام کر رہے ہیں، اور فوج نے ہر برے وقت میں، جوانوں نے، نوٹ جرنیلوں نے. جرنیل تھوڑی جائے گا وہاں دیکھنے، وہ تو اپنا اقتدار بچانے میں مصروف ہے. اس کا بھی ذکر کرتے ہیں. لیکن دیکھیے جو اس وقت تباہی ہوئی ہے، اس میں ہمیں چاہیے کہ وفاقی حکومت بڑھ چڑھ کر حصہ لے، صوبائی حکومت اس سے زیادہ بڑھ کر حصہ لے. کیوں؟ تمہاری یہاں پہ حکومت ہے، علی امین گنڈاپور. اب تمہیں رب نے ایک موقع دیا ہے اپنے آپ کو ثابت کرنے کا کہ ہاں تم قوم کے خادم، سچے خادم ہو. اور امریکہ، چائنا، پوری دنیا سے جہاں سے بھی امداد مل سکے، بڑے پیمانے پہ امداد لے کر پورا کے پی کی روڈز، بالکل نیا گھر، نئی چیزیں ڈیولپ کر دو. اگر ایمانداری سے رقم خرچ کرو گے تو پورا کے پی نیا بنا دو. اور اس کیس کو ایسے لڑو پوری دنیا کے سامنے کہ بھائی اتنا نقصان ہوا ہے اور اب نئی روڈز بنیں گی اور سب کچھ نیا بنا دو. فیکس گھرانہ جو ہے وہ 1 کروڑ روپے جو ہے کم از کم دیا جائے، اور نئی روڈز، نئے بلڈنگز، اس کو سب چیز نیا کر دو. یہ دیکھو، کبھی کبھی ہاتھ سے بھی ایسا سبق دے دیتے ہیں اور ایسی راہ کھول دیتے ہیں جہاں سے جا کے تم کو بہتری کا کام کر سکتے ہو. تو میں سمجھتا ہوں ان کا دکھ تو کم نہیں کیا جا سکتا جن کے پیارے بچھڑ گئے، لیکن اس علاقے کی تعمیر میں حصہ لینا چاہیے، اور سب کو روز اس پہ تھوڑا سا تو رپورٹ کرنا چاہیے، تھوڑی سی تو بات کرنی چاہیے. یا سارا وقت جو ہے وہ صرف عاصم منیر ورسز عمران خان پہ لگا دیں گے؟ ہم بھی لگائیں گے، ہم بھی ابھی بات کرتے ہیں، لیکن لازم ہے کہ آپ پہلے کے پی پہ نظر دوڑائیں. کوئی بھی صوبہ ہوتا اگر وہاں ایسی تباہی ہوتی تو ہمیں پہلے اس کا خیال کرنا چاہیے. حاجی صاحب، کل کے پروگرام میں ایک دوست ہے، انہوں نے فون کر کے کہا
کہ آپ نے یہ تو بات کہہ دی کہ جرنیل جو ہیں وہ قائد اعظم کا ذکر نہیں کرتے، ان سے دور رہتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں، لیکن آپ کو چاہیے give us some good rationale کہ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں۔ میں ایسا اس لیے سوچتا ہوں، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی جرنیل عمران خان کی طرح قائد اعظم سے اپنی محبت کا ثبوت دے رہا ہو، ان کے لیے بات کر رہا ہو؟ کبھی نہیں دیکھا ہم نے۔ واجبی سلام کو لے دے تو لے دے، دوسری بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، جو پروف آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں، 1948 میں قیام پاکستان کے فوراً بعد کوئٹہ میں قائد اعظم فوجی افسران سے خطاب کر رہے تھے، اور اس میں انہوں نے کھل کر یہ بات کی ہے کہ آپ قوم کے محافظ ہیں، آپ قومی پالیسی تشکیل نہیں دیں گے، یہ سویلین کا کام ہے، اور سویلین جو حکم آپ کو دیں گے اس کو عملی جامہ پہنانا آپ کا فرض ہے اور آپ کا کام ہے۔ یعنی کھل کر قائد اعظم نے یہ بات کر دی تھی۔ اچھا، قائد اعظم کے خطوط اس دن بھی میں نے کہا تھا، اور ان کے بیانات جو ہیں ان پہ جو مشتمل کتاب ہے اس کو انہوں نے پاکستان میں بین کرا رکھا ہے۔ اس میں ہر جگہ وہ سول سپریمیسی کی بات کرتے تھے، عوام کی بات کرتے تھے، اکثریت کی، جمہوریت کی، غریب کی، وہ اس فکر میں یہ بات کرتے تھے، اور یہ اپنی ڈکٹیٹرشپ مضبوط کرنے کے لیے سارے کام کرتے ہیں۔ اچھا، اس پوائنٹ کو آپ اگر ذہن میں سجا لیں کہ قائد اعظم نے یہ کیا تھا، تو ہم پھر سہیل وڑیچ سے جو کالم لکھا ہے اس پہ بات کریں گے، تو بڑی آسانی سے آپ کم وقت میں زیادہ کمیونیکیشن ہو پائے گا۔ اچھا، انہوں نے سہیل وڑیچ نے لکھا ہے کہ حافظ عاصم منیر صاحب نے کہا کہ مجھے خدا نے پاکستان کا محافظ بنا کر بھیجا ہے، اور میری خواہش ہے کہ مجھے شہادت کی موت آئے۔ تو جنرل صاحب، شہادت کی موت جو ہے وہ بلٹ پروف کمرے میں بیٹھنے سے تو نہیں آئے گی، اس کے لیے تو آپ کو بارڈر پہ جانا چاہیے۔ بارڈر پہ جائے بغیر آپ وہ فیلڈ مارشل کا اعزاز چھین کے اپنے اوپر سجا لیتے ہیں۔ بارڈر جائیے اگر شہادت منظور ہے تو، وہ تو نہیں کرتے آپ ایسا کام، تو شہادت کیسے ملے گی؟ اچھا صاحب، عاصم منیر صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ خدا نے، رب العالمین نے ان کو ملک کا محافظ بنا کر بھیجا ہے، یہ کتنا بڑا دھوکہ وہ خود کو بھی دے رہے ہیں اور قوم کو بھی دے رہے ہیں۔ اچھا، سورہ کہف جا کے پڑھیے، اس میں واضح طور پہ یہ بات لکھی ہے کہ بڑا نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جو غلط کام یہ سوچ کر رہے ہیں کہ وہ ثواب کما رہے ہیں۔ اچھا، میں نے اس کا مفہوم لکھا ہے، تو آپ مجھے اس میں مت پکڑنے کی کوشش کیجیے گا کہ یہ لفظ یہ لکھا تھا، تو مفہوم جو ہے مین، اس کی جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ ایسے کام کرنا، سمجھنا کہ تم ثواب کا کام کر رہے ہو، تو یہ اس بات کا ذہن میں اس بات کو سجا لیجئے۔ دیکھیے، عاصم منیر جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کر رہے ہیں، فرما برداری کر رہے ہیں۔ نہیں، سچائی سے دیکھیے، آپ تعمیل نہیں، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آپ اللہ کے احکامات کی تعمیل نہیں، اس کو مان نہیں رہے ہیں، اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یا تو آپ کی نالج مکمل نہیں ہے، یا آپ کی نیت خراب ہے۔ جی اچھا، اب یہاں پہ 6-7 پوائنٹس ہیں، گفتگو بہت لمبی نہ ہو جائے تو میں پوائنٹس کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، قبول فرمائیے اور اس پہ غور و خوض بھی کیجیے گا۔ اچھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اس طویل گفتگو کو 7 پوائنٹ میں کمپلیٹ کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 1، کسی گناہ کو ثواب سمجھ کر کرتے رہنا بہت بڑی نادانی اور گناہ ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، جب گناہ کو آپ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا لبادہ پہنا دیں تو آپ کی روح، آپ کا ضمیر مر جاتا ہے، اور جب ضمیر مرتا ہے تو کوئی چیخ نہیں سنائی دیتی، پھر آپ ایسے ہی کام کرتے ہیں کہ خدا کو کوٹ کر رہے ہیں، قرآن کو کوٹ کر رہے ہیں اور کام غلط کر رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، دیکھو، تم لوگوں پر ظلم کر کے، جھوٹ بول کر بدترین ظلم کر رہے ہو، اور تم سمجھ یہ رہے ہو کہ تم اللہ کی ہدایات پر عمل کر رہے ہو۔
خود کو دھوکہ دیتے ہو، قوم کو دھوکہ دیتے ہو۔ پوائنٹ نمبر 4، دنیا کے بڑے بڑے گناہ جو ہیں، بڑی بڑی جنگیں جو ہیں، وہ اللہ کے نام پر ہی لڑی گئی ہیں۔ بڑے بڑے گناہ کل بھی ایسے ہی کر رہے تھے، یہ آج بھی کر رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، آنکھ بند کر کے ڈکٹیٹرز کو فالو کرنا شیطان کی کامیابی ہے، تمہاری کامیابی نہیں ہے۔ روز میں یہ بات کہتا ہوں، یہ جو عاصم منیر کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ خاموشی سے، انہوں نے قرآن پہ حلف لیا تھا پاکستان سے وفاداری کا، عاصم منیر سے وفاداری کا حلف نہیں لیا تھا، لیکن چونکہ ان کے حصے میں پلاٹس آ جاتے ہیں تو یہ مضبوط تو ہو جاتی ہے فاؤنڈیشن ان کی، اوپر سے یہ جو اتنے بڑے بڑے ان کے بزنسز چل رہے ہیں اس میں ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں تم ظلم کیے جاؤ، ہم خاموشی سے تمہارے تابعدار ہیں، ہم نے تو حلف اٹھایا کہ ہم تمہارے کہنے پہ چلیں گے، لیکن تم نے اس سے پہلے اللہ سے بھی حلف اٹھایا ہے۔ اب یہ تفصیل طلب باتیں ہیں لیکن یہ پوائنٹ اہم ہے۔ اچھا، تو پوائنٹ نمبر 5 دیکھیے، عاصم منیر فرما برداری کے نام پہ، وطن کی محبت کے نام پر بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ میں بڑا محب وطن ہوں اور مجھے وطن عزیز ہے۔ ان کو وطن عزیز ہے؟ آپ ان کے ایکشن دیکھیے وہ کیا بتاتے ہیں۔ اور آخری پوائنٹ دیکھیے، ڈکٹیٹر ہمیشہ، جرنیل، یہ جتنے اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ مذہب کا سہارا لیتے ہیں، ہر جگہ یہ قرآن کو بیچ میں لے آتے ہیں اور کچھ وہ بتانے لگتے ہیں، جبکہ یہ اللہ کے فرمان کی تعمیل نہیں، نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو پبلک کی حمایت تو ہوتی نہیں ہے ڈکٹیٹرز کو، تو یہ مذہب کے ذریعے لوگوں پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ لوگوں کے ذہنوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے آسان نسخہ جو ہے نا، اور مال بنانے والا اور ویورشپ بڑھانے والا، وہ ہے مذہب۔ مذہب کے ذریعے لوگوں کے جذبات جو ہے اس کو یہ استعمال کرتے ہیں، حقیقت یہی ہے۔ اچھا صاحب، سہیل وڑے صاحب نے بتایا کہ عاصم منیر صاحب نے ان کو اپنا 10 سال کا پلان بتایا، یعنی یہ 10 سال قابض رہنا چاہتے ہیں، یہ ان کی تمنا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ غیر جمہوری طریقے سے تم لوگوں پہ آ کے ظلم کر کے 10 سال تک حکومت کرو؟ قرآن میں کہیں یہ لکھا ہے؟ تم قرآن کے خلاف بات کر رہے ہو صاحب، یہ چیک کرنا پڑتا ہے، یہ اکثر غائب ہو جاتی ہے اس میں سے آواز۔ اچھا، اب انہوں نے 10 سالہ معاشی پلان ان کو بتایا۔ دیکھیں، ان کا معاشی پلان جو ہے وہ بغیر سیاسی استحکام قائم کیے یہ کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات، یہ کرپٹ لوگوں کے ساتھ مل کر معاشی ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک وہ بالٹی لے کے پانی بھرنے گئے جس میں 100 چھید ہیں، پانی بھر کے بھی چلو، اگر خود بھی صحیح طرح سے چلو تو بھی وہ پانی چلا جائے گا۔ جس جھولی میں 100 چھید ہوئے، اس جھولی کا پھیلانا کیا۔ اچھا، اب آئیے یہاں پہ بھی بات کر لیتے ہیں ہم پوائنٹس کی شکل میں۔ دیکھیے، پوائنٹ نمبر 1، کس نے کہا ہے تم سے، کہ کس نے اختیار دیا ہے تم کو؟ تم کوئی الیکٹڈ ممبر ہو یا تمہارا کوئی پاس پرفارمنس، کوئی کارنامہ ہے معاشی پالیسیز بنانے کا؟ تمہیں کس نے یہ اختیار دیا ہے؟ خود بخود لے لیا تم نے؟ پوائنٹ نمبر 2، کیا تم ڈیفینس کے ساتھ اکانومی کے بھی ایکسپرٹ ہو؟ تفصیل آپ خود جان لیجیے گا۔ پوائنٹ نمبر 3، کیا تم گن کے ذریعے بجٹ کو بیلنس کرو گے؟ کیا کرو گے؟ کیا تم ٹینک کے ذریعے گندم اگاؤ گے؟ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیوں بیڑا غرق کر رہے ہو تم پوری قوم کا؟ پوائنٹ نمبر 3، کیا تم بیٹل فیلڈ سے مارکیٹ پلیس تک کا ڈسٹنس بتا سکتے ہو؟ تم دونوں جگہ کے کھلاڑی ہو، ٹرین تم کو کیا گیا ہے بیٹل فیلڈ کے لیے اور تم کارنامے یہاں انجام دو گے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں۔ دیکھیے، جس ملک میں بھی، جہاں پہ بھی، اور ہمارے یہاں تو تجربہ کر کے دیکھ لیا، جب بھی کوئی جرنیل آ کے کہتا ہے نا کہ وہ ملک کی معاشی استحکام حاصل ہوگا، وہ ترقی کرائے گا، تو ملک اور زیادہ ڈوب جاتا ہے۔ آپ نے کبھی عاصم منیر کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہم ایکسپورٹ بڑھائیں گے،
اب ایک ایسی پالیسی لاؤں گا کہ ہر 6 مہینے پہ AI کے اسپیشل کرش کورسز کرا کے نوجوانوں کو جو ہے نا ہم لگا دیں گے کام پہ، کوئی یہیں سے بیٹھ کے IT کی انڈسٹری کو اتنا بڑھا دیں تاکہ وہ ہو، ہم جابس کریٹ کریں گے، ٹھیک ہے نا، ہم لوٹی ہوئی رقم جو ان لٹیروں نے لوٹی ہے وہ واپس لائیں گے، یا کم از کم ان سے کہیں گے کہ وہ رقم تم یہاں ملک میں انویسٹ کرو۔ انہوں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی، کبھی ان کے منہ سے یہ نہیں سنیں گے آپ، کیوں؟ وہ تو ان کے دوست ہیں جنہوں نے خزانہ لوٹا ہے۔ اگر خزانہ اس قسم کے قیادت اور جرنیل بھریں گے تو مجھے جواب دو، لوٹا کس نے تھا؟ ارے لوٹا بھی تو انہوں نے، زرداری نے اور نواز شریف اور یہ سب لوگوں نے تھا۔ اب یہ خزانہ بھریں گے اور تمہاری ہمت کبھی ہوتی ہے کہ ان سے جا کے تم کہو کہ وہ لوٹی ہوئی رقم واپس کرو، یا کم سے کم جو سے میں نے پہلے کہا اتنا ہی کہہ دو کہ چلو انویسٹ کرو یہاں لا کے وہ پیسے جو وہاں چھپا رکھے۔ یہ ہمت دیکھی؟ یہ معاشی استحکام قائم کریں گے؟ سیاسی استحکام قائم کیے بغیر معاشی ترقی نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے ان کا معاشی پلان یہ ہوتا ہے، جب بھی آپ سنیں گے فلاں ملک 20 ارب دے دے گا، فلاں اتنے دے دے گا، فلاں اتنے دے گا، قرضے پہ یہ معاشی ترقی کی بات کرتے ہیں۔ گھر کا سامان بیچیں گے، یہ اس طرح کی معاشی ترقی پہ بلیو کرتے ہیں کہ ریکوڈک سے انہوں نے فرمایا سہیل ویج کو ہر سال 2 ارب سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ گھر کی چیزیں بیچیں گے کم پیسوں پہ، وہ پیسے آ جائیں گے، قرضہ لے لیں گے اور ایسے ملک چلائیں گے۔ ایسے معاشی استحکام حاصل ہوتا ہے۔ ایسے آپ کسی ایمرجنسی کی سچویشن سے باہر شاید نکل جائیں، لیکن وہ بھی یہ کھا جاتے ہیں نا یار، کہ وہ معاشی ایمرجنسی میں اگر کوئی رقم دے دے تو یہ وہ رقم بھی کھا جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا کوئی معاشی پلان ایسے تھوڑی بنتا ہے قرضے کی بنیاد پر اور گھر کے سامان بیچ کر۔ ایسے معاشی ترقی کس ملک نے کی ہے؟ اگر کبھی گھر کی کوئی چیز بیچ کر پیسے مل جائیں تو یہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ترقی شروع کر دی ہے۔ اگر ترقی کا دھوکہ دے رہے ہو تم اپنے آپ کو بھی اور قوم کو بھی۔ کھل کے دھوکے بازی ہو رہی ہے کہ 10 سال تک یہ حکومت پہ قابض رہیں گے اور گھر کا وہ جو ہے منرلز بیچیں گے، آئل دریافت ہوگے وہ بیچیں گے۔ کبھی ان کے منہ سے نہیں سنا کہ نئی یونیورسٹیز بناؤں گا، نئی انڈسٹری لاؤں گا۔ وہ IT اس کی انٹرنیٹ ہی بند کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں IT کا بزنس، اتنے جینیس بچے ہیں وہاں پہ، میں آپ کو بتائیں سر کتنی تیزی سے وہ کام کر رہے تھے، یہ ان کے انٹرنیٹ بند کرا دیتا ہے یہ آدمی، جو اس وقت کی سب سے بڑی ایکسپورٹ بن سکتی ہے پاکستان کی، کیونکہ تمہارے پاس دماغ ہے اور اس کے لیے صرف پین اور کاغذ چاہیے ہوتا ہے IT کے لیے، ایک جگہ بیٹھ کے آپ کام کر لیجیے۔ انویسٹر بھاگے جا رہے ہیں، کبھی آپ نے اس کے منہ سے سنا کہ ہم انویسٹر کو یہ مزید یہ آفر کر رہے ہیں، یہ سیکیورٹی وہ رک جائیں یا نئے انویسٹر لائیں؟ یہ نئے انویسٹر لانے پہ نہیں کرتے ہیں، یہ قرضہ لانے پہ بات کرتے ہیں۔ یا قرضہ لانا معاشی ترقی کی نشانی ہے یا معاشی طور سے ڈوبنے کی نشانی ہوتی ہے؟ یہ ساری باتیں اگر حقیقت ہیں، میری بات آپ کے دل کو لگتی ہے تو پاکستان کی بہتری کے لیے خود کو اپنی ذات کو مائنس کر کے ان کو آگے ضرور بڑھائیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔